کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، ہماری معاشی شہرگ، کروڑوں لوگوں کا گھر۔ لیکن ایک سوال جو ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے وہ یہ کہ یہاں پانی کی قلت آخر ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اور حیرت تو تب بہت بڑھ جاتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ ہب ڈیم، جو شہر کو پانی دینے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، وہ تقریباً بھر گیا ہے، لیکن لوگوں کے نلکوں میں پانی پھر بھی نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر کیوں ہب ڈیم میں پانی تو ہے لیکن کراچی والے پانی کو ترس رہے ہیں؟ اور یہ سارا تجزیہ ہم ایک تفصیلی تحقیقی رپورٹ کی بنیاد پر کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے ہب ڈیم، کراچی کے پانی بحران کا تحقیقی جائزہ۔ تو کوشش کریں گے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں مسئلے کی تہہ تک جائیں۔ جی بالکل، اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اس کا جواب نہ صرف ڈیم میں پانی کتنا ہے اس میں نہیں ہے، یہ مسئلہ تو جڑا ہوا ہے ہماری شہری انتظامیہ سے، ہمارے انفراسٹرکچر کی کیا حالت ہے، وسائل کیسے تقسیم ہوتے ہیں، اور کچھ حد تک قانون کی حکمرانی سے بھی۔ ہب ڈیم کا بھر جانا تو بس ایک تصویر کا ایک رخ ہے، پوری کہانی نہیں ہے یہ۔ اچھا، تو چلیں کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہب ڈیم ہے کہاں؟ اور یہ جو پانی کی سطحوں کی بات ہوتی ہے، 340 فٹ، 370 فٹ، ان کا مطلب کیا ہے؟ رپورٹ میں یقیناً اس پر بات ہوئی ہوگی۔ جی ہاں، رپورٹ میں بتایا گیا ہے ہب ڈیم جو ہے یہ کراچی اور بلوچستان کی سرحد پر ہے، اور اس کی سطح سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، 340 فٹ جو ہے وہ اس کا ڈیڈ لیول ہے، مطلب اس سے نیچے کا پانی استعمال نہیں ہو سکتا۔ اوکے، ڈیڈ لیول۔ جی، پھر جب سطح 370 فٹ تک آتی ہے تو یہ ایک آپ کہیں مناسب سطح ہے، کچھ مہینوں کے لیے یہ کافی ہو سکتا ہے۔ اور پھر 390 فٹ، وہ تو فل سپلائی لیول کہلاتا ہے، یعنی بس ڈیم بھر گیا۔ بالکل، 390 فٹ مطلب فل سپلائی لیول، یا جسے سپل وے لیول بھی کہتے ہیں۔ ڈیم مکمل بھر گیا، اس کے بعد جو بھی پانی آئے گا وہ ڈیم سے بہہ کر نکل جائے گا، جسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ پانی ضائع ہو گیا۔ ضائع ہو گیا، صحیح۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم تکنیکی نقطہ ہے جو رپورٹ واضح کرتی ہے، وہ یہ کہ بھلے ٹیکنیکل ڈیڈ لیول 340 فٹ ہونا، جی، کراچی کے لیے عملی طور پر پانی کی سپلائی میں مسئلہ، یا یوں سمجھ لیں کہ مکمل بندش تبھی شروع ہو جاتی ہے جب پانی 360 فٹ کے آس پاس یا اس سے نیچے چلا جائے۔ اچھا، یعنی 340 کا انتظار نہیں کرتے، 360 پر ہی خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے کراچی کے لیے؟ بالکل، مطلب ڈیم میں پانی موجود تو ہے، تکنیکی طور پر وہ خالی نہیں ہوا، لیکن شہر تک پانی پہنچنا بہت پہلے ہی متاثر ہو جاتا ہے۔ 360 سے نیچے مطلب کراچی کے لیے فکر کی بات ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ جب پانی ہوتا ہے ڈیم میں تو یہ تقسیم کیسے ہوتا ہے؟ رپورٹ کہتی ہے کہ سارا پانی تو کراچی کو نہیں ملتا۔ درست کہا آپ نے، رپورٹ کے مطابق ایک فارمولا طے ہے۔ اس ڈیم کے پانی کا 58% حصہ، یعنی آدھے سے زیادہ، وہ بلوچستان کو جاتا ہے۔ 58%؟ اچھا خاصا حصہ ہے۔ جی، اور وہاں یہ زیادہ تر زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھیتی باڑی وغیرہ میں۔ اور باقی کا 42% پھر کراچی کو ملتا ہے، گھروں اور صنعتوں کے لیے۔ جی ہاں، 42% کراچی کے حصے میں آتا ہے۔ یہ کنال اسے لاتی ہے ہب پمپنگ سٹیشن تک۔ ہب پمپنگ سٹیشن، ٹھیک۔ جی، وہاں سے پھر پانی کو پمپ کیا جاتا ہے اور یہ پہنچایا جاتا ہے گلشن معمار کے پاس، ایک بڑا ریزروائر بنا ہوا ہے وہاں تک۔ اچھا، پمپ کر کے ریزروائر میں جمع کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے آگے کن علاقوں کو سپلائی ملتی ہے؟ رپورٹ بتاتی ہے کہ اس نظام سے جو علاقے بنیادی طور پر پانی لیتے ہیں ان میں سائٹ کا صنعتی علاقہ شامل ہے، پھر نارتھ کراچی کے کچھ حصے ہیں، اور نارتھ ناظم آباد کے بھی بعض علاقے۔ یعنی یہ پورے شہر کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف چند مخصوص علاقے ہیں۔ کراچی کا ایک بہت بڑا حصہ، خاص طور پر جو مغربی اور شمالی علاقے ہیں، وہ اس سسٹم سے منسلک ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تو پہلا بڑا مسئلہ ہوا نا۔ رپورٹ بھی یقیناً اسی طرف اشارہ کر رہی ہوگی کہ تقسیم کا جو نیٹ ورک ہے وہی محدود ہے۔ بالکل، یہ ایک بنیادی، جسے کہتے ہیں نا، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے۔ رپورٹ یہی کہتی ہے کہ کراچی کی بہت بڑی بڑی آبادیاں ہیں، سوچیں بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، یہ علاقے ہب ڈیم کی لائن سے براہ راست جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کا پانی کہاں سے آتا ہے پھر؟ ان علاقوں کا زیادہ تر انحصار، بلکہ تقریباً سارا انحصار دریائے سندھ کے پانی پر ہے، جو کینجھر جھیل سے آتا ہے، دھاوی جی پمپنگ سٹیشن سے ہوتا ہوا۔ اچھا،
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہب ڈیم میں اگر پانی چھلک بھی رہا ہو، وہ بھرا ہوا ہو، تو بلدیہ، اورنگی اور سرجانی میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کو اس کا کوئی فوری فائدہ نہیں پہنچتا۔ افسوس کی بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ان کا پانی کا دار و مدار دوسرے سسٹم پر ہے، انڈس واٹر سسٹم پر۔ اگر وہاں کوئی مسئلہ ہو جائے یا اس سسٹم میں پانی کم ہو تو ہب ڈیم میں چاہے جتنا پانی ہو، ان علاقوں میں بحران آ سکتا ہے۔ یہ شہر کے اندر ہی پانی کی تقسیم کا ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، رپورٹ میں ایک اور چیلنج کا بھی یقیناً ذکر ہوگا، شہر کی پرانی پائپ لائنیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جو ان علاقوں کو بھی متاثر کرتا ہے جو ہب یا انڈس دونوں میں سے کسی بھی سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ کراچی میں پانی سپلائی کا زیادہ تر نظام جو پائپ لائنیں وہ 40 سے 50 سال پرانی ہے۔ 40-50 سال؟ جی، اب آپ خود سوچیں، پچھلے 50 سال میں کراچی کی آبادی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن پانی لانے والے پائپ وہ بڑی حد تک وہی پرانے ہیں۔ مطلب پائپ وہی ہے اور پانی استعمال کرنے والے کئی گنا زیادہ ہو گئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ پرانی اور اکثر کم چوڑائی والی پائپ لائنیں جو ہیں وہ آج کی آبادی کے لیے جتنا پانی چاہیے وہ پریشر، وہ دباؤ برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ پریشر کم ہو جاتا ہے؟ بالکل، پانی کا پریشر کم ہو جاتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان کن کو ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو جو لائن کے بالکل آخر میں رہتے ہیں یا جن کے گھر اونچائی پر ہیں۔ ان تک پانی یا تو پہنچتا ہی نہیں یا پھر بہت ہی کم آتا ہے۔ اور ایک اور وجہ جس کا شور تو ہر کوئی سنتا ہے پانی کے نہ پہنچنے کی، وہ ہے پانی کی چوری۔ یہ جو ہائیڈرنٹ مافیا کی بات ہوتی ہے، رپورٹ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ رپورٹ اس مسئلے کو بھی بہت صاف صاف بتاتی ہے کہ شہر کی جو مین پائپ لائنیں ہیں نا، بشمول ہب ڈیم سے آنے والی لائن، ان میں جگہ جگہ سے غیر قانونی کنیکشن لگا کر بڑے پیمانے پر پانی چوری کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور ایک پورا منظم گروہ ہے جسے لوگ ہائیڈرنٹ مافیا کہتے ہیں۔ یہ لوگ یہ چوری کا پانی جمع کرتے ہیں اور پھر ٹینکرز میں بھر کر مہنگے داموں شہریوں کو ہی بیچتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تو یہ اربوں روپے کا کالا دھندا ہے۔ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ مطلب جو پانی لوگوں کو نلکے سے ملنا چاہیے مفت یا بہت کم قیمت پر، وہی ان سے چوری کر کے انہیں ہزاروں روپے میں بیچا جا رہا ہے ٹینکر کے ذریعے۔ بنیادی حق سے محروم کر رہا ہے اور خود پیسے بنا رہا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ پانی کی جو مجموعی قلت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، اور جو قانونی نظام ہے اس پر دباؤ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسئلہ صرف انفراسٹرکچر کا ہی نہیں ہے، مسئلہ گورننس کا، قانون کے نفاذ کا بھی ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور بڑا چیلنج جس کا ذکر بھی رپورٹ میں ہوگا، وہ ہے کراچی کی آبادی کا دباؤ۔ جی، یہ تو سمجھیں کہ سارے مسائل کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ کراچی کی آبادی اب 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ 2.5 کروڑ؟ جی، جبکہ شہر کو پانی دینے والے جو 2 بڑے قانونی ذرائع ہیں، ہب ڈیم اور کینجھر جھیل یعنی انڈس سسٹم، یہ دونوں مل کر بھی شہر کی جو روزانہ کی پانی کی ضرورت ہے نا، اس کا اندازاً صرف 50 سے 55% ہی پورا کر پاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ صرف آدھی ضرورت پوری ہوتی ہے قانونی ذرائع سے؟ تو باقی آدھے شہر کا پانی کہاں سے آتا ہے پھر؟ یہ فرق کیسے پورا ہوتا ہے؟ یہ فرق بہت سے طریقوں سے پورا ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی طریقہ اچھا نہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ زمین کے نیچے سے پانی نکالنے کے لیے بورنگ کروا لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ زمین کے نیچے پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے جا رہی ہے، پانی کا معیار خراب ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ تو سنتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ جو مجبور ہیں وہ پھر مہنگے داموں پانی کے ٹینکر خریدتے ہیں۔ آپ سوچیں، غریب اور مڈل کلاس طبقے پر یہ کتنا بڑا مالی بوجھ ہے۔ تو یہ پوری صورتحال شہر کے معاشی توازن کو بھی بگاڑ رہی ہے اور ماحولیاتی توازن کو بھی۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں، ہب ڈیم میں پانی کا ہونا ایک اچھی خبر ضرور ہے، لیکن یہ پانی شہریوں تک پہنچے گا یا نہیں، یہ کئی چیزوں پر منحصر ہے۔ اصل رکاوٹیں کیا ہیں؟ ایک تو تقسیم کا نیٹ ورک محدود ہے، دوسرا پائپ لائنیں پرانی اور ناکارہ ہیں، تیسرا پانی کی بڑے پیمانے پر چوری ہو رہی ہے، اور چوتھا آبادی کا بے انتہا دباؤ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ خلاصہ یہی ہے، مسئلہ صرف پانی ہے یا نہیں یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ جو پانی ہے وہ مؤثر طریقے سے اور انصاف کے ساتھ تقسیم کیسے ہو۔ انفراسٹرکچر، گورننس اور آبادی کا دباؤ، یہ تینوں چیزیں مل کر اس بحران کو بنا رہی ہیں۔ تو کیا رپورٹ میں کچھ حل بھی بتائے گئے ہیں؟ اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ؟ جی ہاں، رپورٹ صرف مسائل نہیں بتاتی،
وہ کچھ ٹھوس تجاویز بھی دیتی ہے جن پر اگر عمل ہو جائے تو صورتحال کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ اچھا، کیا ہے وہ تجاویز؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پانی کی تقسیم کا جو نیٹ ورک ہے نا، اسے پھیلایا جائے، خاص طور پر ان علاقوں تک پائپ لائنیں لے جائی جائیں جو ابھی براہ راست سسٹم سے جڑے ہی نہیں ہیں، جیسے ہم نے ذکر کیا بلدیہ، اورنگی، سرجانی کے بڑے حصے۔ ہاں، یہ تو لازمی ہے۔ اور پانی چوری کے لیے کیا کہتے ہیں؟ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ جو ہائیڈرنٹ مافیا ہے اور جو بھی پانی چوری میں ملوث ہے، ان کے خلاف بلا تفریق سخت ایکشن لیا جائے۔ جب تک چوری نہیں رکے گی، قانونی صارفین کو ان کا حق نہیں ملے گا۔ اس کے لیے اداروں کو مطلب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بہت سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔ صحیح۔ اور یہ جو پرانی پائپ لائنیں ہیں، ان کا کیا کریں؟ اس کے لیے رپورٹ کی تجویز ہے کہ مرحلہ وار طریقے سے فیزز میں ان پرانی اور ناکارہ لائنوں کو بدلا جائے، نئی بہتر گنجائش والی پائپ لائنیں ڈالی جائیں، اور ساتھ ہی جو پمپنگ سٹیشنز ہیں انہیں بھی اپ گریڈ کیا جائے، ماڈرنائز کیا جائے، تاکہ پانی کا پریشر ٹھیک رہے اور پانی لائن کے آخر تک پہنچے۔ اور شہر میں پانی کی مجموعی مقدار بڑھانے کے لیے بھی کچھ کہا گیا ہے؟ جی، رپورٹ میں K4 منصوبے کا ذکر ہے۔ اس پر زور دیا گیا ہے کہ اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ یہ وہی بڑا منصوبہ ہے جو دریائے سندھ سے کراچی کے لیے اضافی پانی لائے گا۔ کافی عرصے سے یہ رکا ہوا ہے یا سست روی کا شکار ہے۔ اگر یہ مکمل ہو جائے تو شہر میں پانی کی جو مجموعی دستیابی ہے وہ کافی بڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اور آخری بات، لیکن شاید سب سے اہم، پانی کی تقسیم کے بارے میں کیا تجویز ہے؟ مطلب کس کو پانی ملے، کس کو نہیں؟ رپورٹ اس پر بہت زور دیتی ہے کہ پانی کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے۔ پہلی ترجیح عام شہریوں کو، گھریلو صارفین کو ملنی چاہیے، نہ کہ کسی بااثر شخص کو یا غیر قانونی کنیکشن والوں کو۔ اس کے لیے شفافیت لانی ہوگی، مانیٹرنگ کا نظام بہتر کرنا ہوگا۔ یہ ساری تجویز تو بہت اچھی ہیں، بہت منطقی لگتی ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا کتنا آسان ہوگا؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ ان میں سے ہر ایک تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت زیادہ وسائل چاہیے۔ پیسوں کی ضرورت ہے، مضبوط سیاسی ارادے کی ضرورت ہے، اور مؤثر انتظامی صلاحیت چاہیے۔ مثال کے طور پر پورے شہر کی پائپ لائنیں بدلنا یا نیا نیٹ ورک بنانا، یہ تو اربوں خربوں روپے کا کام ہے۔ بالکل۔ اسی طرح جو طاقتور مافیا ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اداروں کو بہت مضبوط ہونا پڑے گا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ ناگزیر ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ تو واپس وہیں آتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ ہوپ ڈیم کا بڑھ جانا یا شہر میں اچھی بارشیں ہو جانا، یہ کراچی کے پانی کے مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ اصل جڑیں تو بہت گہری ہیں، انفراسٹرکچر میں، بد انتظامی میں، چوری میں اور منصوبہ بندی کی کمی میں۔ یہ حل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک جامع، ایک مربوط اور طویل مدتی حکمت عملی چاہیے، جس میں انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا بھی شامل ہو، قانون کی حکمرانی بھی ہو، پانی کا ضیاع روکنے کے اقدامات بھی ہوں، اور شہر کی جو آبادی بڑھ رہی ہے اس کے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی بھی ہو۔ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل کوشش ہوگی۔ واقعی یہ ایک بہت سنجیدہ صورتحال ہے، اور اس کے اثرات تو ہر شہری روز محسوس کرتا ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، کہ جب پانی، جو زندگی کی ایک اتنی بنیادی ضرورت ہے، اس کی فراہمی کا نظام اتنا کمزور ہو، اتنا ناکافی ہو اور جگہ جگہ اتنا غیر منصفانہ ہو، تو اس شہر کے مستقبل کے جو مجموعی ترقی ہے، اس کی معیشت ہے، اور یہاں جو کروڑوں لوگ رہتے ہیں، ان کے معیار زندگی اور ان کی صحت پر اس کے کیا طویل مدتی اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا اور پھر اس پر عمل کرنا شاید سب سے زیادہ ضروری ہے۔